آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، آج کے انڈیا اور پاکستان کے موجودہ کشیدہ حالات میں کیا غزوہ ہند قریب سے قریب تر آ چکا ہے؟ کیونکہ دوستو، اسلامی تعلیمات اور بالخصوص کچھ احادیث مبارکہ میں غزوہ ہند کا ذکر موجود ہے، اور یہ پیش گوئیاں بتاتی ہیں کہ آخری زمانے میں ایک عظیم معرکہ ہوگا جس میں مسلمان بھارت کے خلاف جہاد کریں گے اور فتح حاصل کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں عظیم کامیابی عطا فرمائے گا، جس کا تذکرہ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا۔ اور یہ ایک ایسا معرکہ ہے جسے جان کر ہر مومن کا دل خوش اور ایمان سے لبریز ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، آج کا ہمارا موضوع ہے غزوہ ہند۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کب ہوگا اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ دوستو، 1947 میں جب بر صغیر تقسیم ہوا تو لاکھوں مسلمان شہید کیے گئے، ہزاروں عصمتیں لوٹیں، کروڑوں لوگوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں نے بے بسی اور ظلم کے جو زخم سہے وہ پاکستانی قوم کے اجتماعی شعور میں آج تک تازہ ہیں۔ اس خون خرابے اور دردناک مہاجرت نے پاکستانیوں کے دل میں ایک مستقل درد چھوڑ دیا، اور اسی پس منظر میں بھارت کے ساتھ تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے۔ جبکہ دوستو، پاکستان اور بھارت کے درمیان 4 جنگیں لڑی جا چکی ہیں، 1948 میں، 1965 میں، 1971 میں اور 1999 کی کارگل جنگیں۔ یہ سب صرف زمینی تنازع نہیں تھے، بلکہ ان میں ہر بار مسلمانوں کے خون، عزت اور حق کے لیے لڑائیاں ہوئیں۔ ان جنگوں نے پاکستانی قوم میں یہ احساس مزید گہرا کر دیا کہ بھارت صرف ایک ہمسایہ ملک نہیں، بلکہ ایک ایسا فریق ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پر رہتا ہے۔ کشمیر ہماری شہرک ہے۔ کشمیر وہ خطہ ہے جسے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی شہرک قرار دیا ہے، اور دوستو، آج تک مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم اور بربریت جاری ہے۔ 2019 میں بھارت نے آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیری مسلمانوں کا خصوصی اسٹیٹس بھی چھین لیا۔ مواصلاتی بندشیں، گرفتاریوں کی لہریں، نوجوانوں کی گمشدگیاں، یہ سب خبریں پاکستانی عوام کے دلوں کو زخمی کر دیتی ہیں، اور جب کشمیری مائیں اپنے شہید بیٹوں کے جنازے اٹھاتی ہیں تو پاکستانیوں کے دلوں میں لاوا سا ابلنے لگتا ہے۔ اور صرف کشمیر ہی نہیں، بھارت میں مسلمانوں پر بھی ظلم اور مودی سرکار کی انتہا پسندی بہت بڑھ چکی ہے۔ نریندر مودی کے دور میں بھارت میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ایک نئی انتہاؤں کو چھو چکا ہے۔ RSS، وشوا ہندو پریشد اور بجرنگ دل جیسی انتہا پسند تنظیمیں کھلے عام مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی کر رہی ہیں، اور انڈیا میں اس وقت ہندو مسلم اپنی پروان چڑھ چکا ہے۔ گاؤں رکشا کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام، حد تو یہ ہو گئی کہ مسلمانوں سے ان کی شہریت بھی چھین لی گئی۔ متنازع قانون، CAA، NRC، حجاب پر پابندیاں، مساجد پر حملے، مساجد کو مسمار کرنا، مسلمانوں کی بستیوں پر بلڈوزر چلانا، یہ سب مظالم دیکھ کر پاکستانی مسلمانوں بلکہ اس خطے کے تمام ہی مسلمانوں کے دل خون کے آنسو روتے ہیں، اور اس خطے کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ بھارتی مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو روکنا ان کا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ اور دوستو، بھارت ہی نہیں، جبکہ دنیا کے مختلف حصوں میں جیسے فلسطین میں ظلم و بربریت، شام، یمن، عراق اور میانمار میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، تو مسلمانوں بالخصوص پاکستانیوں کے اندر پہلے سے ہی ایک غم اور غصے کی کیفیت موجود ہے۔ بھارت میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم اس زخمی احساس کو مزید بھڑکا دیتے ہیں، اور دوستو، اس خطے کے مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ بھارت کے خلاف کارروائی کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکتا ہے کہ مسلمان اب مزید ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ اور دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ غزوہ ہند کے بارے میں اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، لیکن میں پہلے آپ کو یہ حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ غزوہ ہند کب ہوگی اور اس کا اصل مقصد کیا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ ہندوستان کے بادشاہوں کو قید کر کے لائیں گے،
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا۔ جب یہ لشکر واپس آئے گا تو شام میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ کر غزوہ ہند میں شامل ہو جاؤں گا، اور جب ہم واپس لوٹیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پائیں گے تو میری یہ خواہش ہوگی کہ میں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتاؤں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ دوستو، راوی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا بہت مشکل، بہت مشکل۔ کچھ مقام پہ یہ الفاظ بھی درج ہیں کہ بہت دور، بہت دور۔ دوستو، یہ ہے اصل حدیث، اور اب ذرا غور کیجئے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم یا محمود غزنوی کا حملہ ہی غزوہ ہند تھا، لیکن ایسا کہنا درست نہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں صاف الفاظ میں آیا ہے کہ مجاہدین ہندوستان کے بادشاہوں کو قید کر کے لائیں گے، اور ان کی فتح کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یعنی دوستو، آپ دیکھیے کہ غزوہ ہند بالکل اینڈ ٹائم کا مارکا ہے، اور یہ اینڈ ٹائم سے جڑے ہوئے ہیں۔ پہلے فتح ہند ہوگی اور پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اور دوستو، آج میں بھارت کے بہت سے لوگوں کے انٹرویو دیکھتا ہوں، بہت سے لوگوں کی یہ باتیں سنتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس، خاص طور پہ پاکستان کے مسلمانوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، مگر وہ ہندوستان سے جنگ کریں گے۔ میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یاد رکھیے کہ غزوہ ہند مسلمانوں کے ایمان سے جڑا ہے، اور جو مومن مسلمان ہوگا وہ جب ہندوستان کی غزوہ شروع ہوگی، ہندوستان کے ساتھ جنگ شروع ہوگی، اور مسلمانوں کو یہ پتہ چلے گا کہ غزوہ ہند یا ہندوستان کے جو مسلمانوں پہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں وہ مسلمانوں پہ چڑھ دوڑے ہیں، پھر آپ سوچ نہیں سکتے کہ مسلمانوں، اس خطے کے مسلمانوں کا کیا عالم ہوگا۔ اس خطے کے مسلمان اس غزوہ کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ میں یہاں صرف پاکستان کے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، یہاں میں بات کر رہا ہوں افغانستان کے مسلمانوں کی، میں بات کر رہا ہوں ایران کے مسلمانوں کی، میں بات کر رہا ہوں خود ہندوستان کے مسلمانوں کی، میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی۔ اور آپ سوچئے ذرا، کیونکہ احادیث مبارکہ میں خوشخبریاں دی گئی ہیں، اور یہ حدیث ایک مستند حدیث ہے، اور یہ بات پتھر پر لکیر ہے۔ اور دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی پرانا واقعہ نہیں، کیونکہ یہ آنے والے مستقبل کی نشانی ہے کہ غزوہ ہند ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک مسلمان 10 کافروں پر بھاری ہوتا ہے، اور 100 مسلمان 1000 کافروں پر بھاری ہوتے ہیں۔ جب مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے ان کی مدد کو آتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ان کو نکلنا پڑے گا، انہیں جدوجہد کرنی پڑے گی، تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آسمان سے مدد آتی ہے۔ دوستو، یہاں میں آپ کو ایک اور حدیث بیان کرتا چلوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے 2 گروہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچائے گا۔ ایک وہ گروہ جو ہندوستان میں جہاد کرے گا، اور دوسرا وہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اب دوستو، یہاں ذرا غور کیجئے، یعنی جو غزوہ ہند میں شریک ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث مسند احمد، سنن کبریٰ، بہیقی اور دوسری بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ دوستو، یہ مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے، اور ہمارے لیے خصوصاً بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں یہ موقع ملے گا کہ ہم غزوہ ہند کے مجاہدین میں شامل ہوں گے۔ غزوہ ہند کے مجاہدین کی شان، جو لوگ غزوہ ہند میں شریک ہوں گے ان کے بارے میں خوشخبریاں دی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے محفوظ فرما دے گا، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور انہیں جنت کی خوشخبری دی جائے گی۔ کیا دوستو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ خوش نصیبی ہے، اور آج کے حالات غزوہ ہند کی طرف ہمیں لے جا رہے ہیں۔ آج بھارت میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی شناخت پر حملے ہو رہے ہیں، اور وہاں پر اسلامی شعار کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ یہ سب دیکھ کر ایک مومن کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ ایسے حالات میں بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ شاید غزوہ ہند کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ غزوہ ہند کوئی عام لڑائی نہیں ہوگی،
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت، ایک تاریخی موقع ہوگا۔ آج ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خود کو ایمان، علم اور عمل سے مضبوط کر لیں، دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جنہیں دین کی مدد کے لیے چنا جائے گا۔ کیا دوستو آپ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں غزوہ ہند کے مجاہدین میں شامل فرمائے؟ اپنا جواب نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔